بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مورخہ 22 اور 23 اپریل سن 2023 جمعۃ المبارک اور ہفتہ کے روز دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذہبی جوش و خروش کے جذبہ کے ساتھ عید الفطر منائی۔ اس حوالے سے امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 22 اپریل بروز ہفتہ اسلام آباد ٹلفرڈ سے خطبہ عید ارشاد فرمایا۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو صفحہ اول اور 2۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے خطبہ عید الفطر میں سوڈان کے حالات سے متعلق دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مسلمان جو کہ سوڈان میں فاقوں میں گرفتار مسلمانوں کے ہاتھوں عید کی خوشیوں سے محروم ہیں اور اپنے سامنے اپنے پیاروں کو سسکتا اور مرتا دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پاس مادی وسائل تو نہیں کہ وہاں جا کر ان کی مدد کریں، لیکن دعا کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورس کی لڑائی دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق سوڈان میں لڑائی کے دوران اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک اور 3551 زخمی ہو چکے ہیں۔ لڑائی کے باعث خوراک کی قلت کا سامنا ہے، بجلی بھی بند ہے۔ سوڈان میں لڑائی سے لاکھوں افراد فاقہ کشی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں خرطوم میں کم از کم 2 شہری طیارے تباہ ہوئے۔ جھڑپوں میں شدت کے بعد سوڈان کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹریفک کے متاثر ہونے کے ساتھ بین الاقوامی مسافروں کے لیے ٹرانزٹ پروازیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ سوڈان سے 12 ممالک کے 150 سے زائد شہریوں کا انخلاء مکمل ہو چکا ہے۔ سفارتکاروں، عالمی حکام اور عام شہریوں کو فضائی، سمندری اور زمینی راستوں سے نکالا جا رہا ہے۔ خرطوم ریجن کے ایئرپورٹ سے انخلاء پیچیدہ آپریشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کے انخلاء کے لیے فوج کے دیگر اداروں کے ساتھ سعودی نیوی کے 3 بحری جہازوں نے مدد کی اور شہریوں کو جدہ پہنچایا۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی جانب سے سوڈان کے قریبی ممالک میں فورسز کی تعیناتی کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ یورپی یونین بھی سوڈان کے پڑوسی ممالک میں فورسز تعینات کرنے پر غور کر رہی ہے۔ سوڈانی فوج کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ کئی ممالک کے رہنماؤں نے رابطہ کیا ہے اور اپنے سفارتی مشنز اور عام شہریوں کے محفوظ انخلاء اور سہولت کو یقینی بنانے کا کہا ہے۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں دعائیہ تقریب میں مسیحی برادری کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی سوڈان کی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے متحارب فوجی دھڑوں سے مذاکرات کا مطالبہ کیا۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد یورپ کے فوجی اخراجات میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ یورپ کے فوجی اخراجات میں سن 2022 میں ریکارڈ رفتار سے اضافہ ہوا ہے۔ سرد جنگ کے بعد یورپ کے فوجی اخراجات میں اتنا اضافہ پہلے نہیں دیکھا گیا۔ یورپ کے فوجی اخراجات $2.24 ٹریلین تک پہنچ گئے۔ برطانیہ نے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام پر ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے 4 کمانڈروں سمیت ایرانی حکام کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی سیکریٹری خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کے وحشیانہ جبر کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور ایرانی حکومت کے اقدامات کا محاسبہ کرنے کے لیے کئی طرح کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس برلن سے اپنے سفارتی عملے کی بڑے پیمانے پر بے دخلی پر رد عمل دے گا۔ جرمن حکام نے ایک بار پھر روسی سفارتی مشن کے ملازمین کی بے دخلی کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمنی کے یہ اقدامات روس جرمن تعلقات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ روس بھی ماسکو سے جرمن سفارتی عملے کو بے دخل کرے گا اور ان کی تعداد محدود کرے گا۔ برلن سے بے دخل ہونے والے روسی سفارتی عملے کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ برطانیہ کے ڈپٹی وزیر اعظم ڈومینک راب نے استعفیٰ دے دیا۔ ان پر عملے سے نامناسب سلوک اور ڈرانے دھمکانے کی 8 شکایات تھیں۔ انویسٹیگیٹر ایڈم ٹولی نے گزشتہ روز اس حوالے سے رپورٹ وزیر اعظم رشی سونک کو دی تھی۔
ڈومینک راب ڈپٹی وزیر اعظم کے علاوہ وزیر انصاف بھی تھے اور 3 سرکاری محکموں کی جانب سے اپنے رویے کے بارے میں شکایات کے بعد انکوائری کی زد میں تھے۔ سائنسدانوں نے برطانیہ میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ پھیلنے کا انتباہ جاری کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا کی نئی لہر سے 10,000 افراد روزانہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کورونا کا نیا ویرینٹ آرکٹورس برطانیہ میں بھی پھیل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کورونا کا نیا ویرینٹ پہلے ہی برطانیہ سمیت 22 ممالک میں مل چکا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں 20 اپریل کو ہائبرڈ سورج گرہن ہوا، جو نہ جزوی اور نہ ہی مکمل گرہن ہوتا ہے بلکہ یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ سورج گرہن 2 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا اور 1 منٹ سے بھی کم وقت تک سورج ڈھک گیا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ راولپنڈی کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کے بیٹر مارک چیپمین نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار سنچری سکور کی اور پاکستان کا 194 رنز کا دیا گیا ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا ایک میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل، جمعرات 27 اپریل سن 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔